نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل اور اس کے احسان عظیم کے صدقے میں تراویح میں 21 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالی اس طرح مکمل قرآن ہم سبھی کو سننے اور سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں اپنے بیٹے کے بارے میں کی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو نبوت اور حکمت دونوں کا اختیار دیا گیا، تو آپ نے حکمت کو اختیار فرمایا، اور بہت بڑے دانا عقل مند دانش مند کا نام حضرت لقمان علیہ السلام ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا میرے بیٹے شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ شرک کا مطلب اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی غیر کو اس کے ذات و صفات میں شریک کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ ہماری پیشانی صرف اپنے رب وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہے، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ پیشانی صرف ایک خدا کے سامنے جھکنے کے قابل ہے۔ جن لوگوں نے ہزاروں خدا بنائے اور پتھروں کے معبود بنائے، اپنے ہاتھوں سے نقش و نگار کر کر ان کی پرستش، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا، اپنے نبی کا امتی بنایا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل کو روشن اور منور فرمایا۔ اس وجہ سے ہمیں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کون ہے؟ یہ لقمان حکیم، جن کا بڑا تذکرہ ہے اور قرآن مقدس کے اندر ان کا ذکر فرمایا گیا۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ زرہ بنا رہے تھے، تو اس سے پہلے میں نے زرہ دیکھی نہیں کہ کس وجہ سے بنا رہے ہیں، کس کام سے بنا رہے، اور آپ جب ہاتھوں میں لوہا پکڑتے تھے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا۔ تو حضرت لقمان کہتے ہیں میں خاموش بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ داؤد علیہ السلام نے وہ زرہ جو بنائی وہ اپنے بدن پر پہن لی، تو میں نے سمجھا کہ یہ جنگ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام خاموش رہے، تو خاموش رہنے کی انہیں یہ صلہ اور فائدہ ملا، اور پھر فرمایا جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہو کہ اس کی حکمت ہمیں تھوڑی دیر پہ پتہ ہو جائے گی، تو ایسے سوال کے بارے میں منع کیا گیا کہ ایسا سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس کا جواب ہمیں کچھ دیر میں پتہ چل جائے۔ لہٰذا بیجا سوال اور بیجا باتیں ہم سبھی کو اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، قرآن مقدسہ سورہ لقمان کے اندر
اللہ کہتا ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، یعنی اللہ اپنے شکر کے ساتھ اپنے ہمارے والدین کا بھی شکر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا احسان تم مانتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی احسان مانو، اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ فرمایا گیا کہ ایک چند شخص تھے جو کسی سفر میں نکلے اور پھر رات ایک جھوپڑے میں گزاری، تو انہوں نے رات ایک گدھے کی آواز پوری رات سنتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو جس جھوپڑے میں وہ قیام پذیر تھے، انہوں نے اس خاتون سے دریافت کیا کہ تمہارے گھر میں تو کوئی گدھا نہیں ہے، گدھے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا جس نے مجھے گدھا کہہ کر پکارا تھا، تو میں نے اس کے لیے بد دعا کی تھی، تو وہ مر گیا ہے، اس کی قبر سے روزانہ ڈھیچو ڈھیچو کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ماں باپ اگر بد دعا کر دے تو پھر بیٹا دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے اور آخرت میں وہاں بھی شرمناک ہوگا۔ اللہ ہم سبھی کو اپنے والدین سے محبت کی توفیق بارفیق عطا فرمائے۔ یہ والدین بڑے جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان کی خدمت یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ان سے ہمیں حسن سلوک کرنا، ان پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ ہمارے مال میں اضافے کا بھی سبب ہے۔ اس لیے فرمایا گیا جو اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ عطا فرماتا ہے، اس کے کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور حضرت سکندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے استاذ کو بھی بڑا مرتبہ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے ہمیں آسمان سے زمین پر اتارا ہے اور میرے استاذ نے زمین سے ہمیں آسمان پر پہنچایا، اس بنا پر ہم اپنے استاذ کو بھی مرتبہ دیتے ہیں۔ پتہ چلا ماں باپ اگر ہمارے جسمانی مربی ہیں تو استاذ ہمارے روحانی مربی ہیں۔ اپنے استاذ کا بھی ادب و احترام اور مقام و مرتبہ ہم سبھی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پھر رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان اور مال سے زیادہ قریب ہے، مومنین کے جانوں سے زیادہ نبی قریب ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو تبوک میں جانے کا حکم فرمایا اور آپ کو یہ صلاح و مشورہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم اپنے والدین سے مشورہ کر لیں۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے نبی تمہارے جان کے بھی مالک ہے، تمہارے مال کے بھی مالک ہے۔ اگر تم اپنے نبی کے حکم پر فوری طور پر لبیک کہو گے، عمل کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ماں باپ بھی تم سے راضی رہیں گے اور اللہ بھی تم سے راضی رہے گا۔ حضرات، یہ اپنے نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کہتا ہے نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک امتی سے کس قدر پیار فرماتے ہی، کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ جو جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، کل قیامت کے دن ہر رشتہ اور ہر حسب نسب سب ختم ہو جائے گا، لیکن آقا فرماتے ہیں صرف میرا نسب اور میرا رشتہ برقرار رہے گا، باقی دنیا کے تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ پتہ چلا رسول پاک کی غلامی یہاں بھی کام آئے گی اور میدان محشر میں وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق بارفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام علیک یرجع السلام
حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعقلا سليما وذهنا زكيا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا صالحا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدنا سهل لنا إشكالنا. خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا رحمتوں کے تاج والے عرش کی معراج والے آسیوں کے لاج والے آسیوں کے لاج والے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. دنیا میں عرافت سے بچانا مولا عقبہ میرے کو سرنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیغمبر پہ حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.